الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين۔ سلام ہو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر، بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان والوں کو، بے شک وہ دونوں ہمارے ماننے والے بندوں میں سے ہیں۔ آج ہماری سورہ صافات کی آیہ مبارکہ 122 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے دو عظیم شخصیات، دو اللہ کے عظیم رسول جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جناب سیدنا ہارون علیہ السلام کے حوالہ سے۔ ان کی تمام خدمات کا کچھ پہلو کا کل میں نے ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول بنایا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اے میرے مالک مجھے کوئی ایک ایسا وزیر عطا فرما دے جو اس دین کی تبلیغ کے معاملے میں میری معاونت فرمائے۔ اس پہ درس پہ پہلے گزر چکا ہے، میں مختصر اس کا بس ذکر کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور جناب سیدنا ہارون علیہ السلام کو اللہ نے آپ کا وزیر، مشیر اور آپ کا مددگار کے طور پہ نبی کا انتخاب فرمایا۔ آپ کے یہ بھائی ہیں جناب سیدنا ہارون علیہ السلام۔ جب آپ طور پر گئے الواح تورات لینے کے لیے تو اپنی قوم میں آپ حضرت ہارون علیہ السلام کو ہی چھوڑ گئے۔ آپ کے حوالہ سے ایک مشہور ہے کہ آپ طبیعت کے بڑے نرم مزاج سے، ہارون علیہ السلام جو ہیں بڑے نرم مزاج طبیعت کے مالک تھے، بڑی شائستہ اور بڑی شگفتہ طبیعت آپ علیہ السلام کی تھی۔ اور وہ جو سامری جادوگر کے بچھڑے والا معاملہ ہے وہ تبھی پیش آیا، اس پہ بھی پہلے درس گزر چکا ہے کہ جب آپ ان کے پاس گئے تو وہاں پر ایک سامری جادوگر تھا، اس کے ہاتھ کہیں سے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑوں کے سموں کی، جس گھوڑے پر آپ سوار ہو کے وہاں آئے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس کی مٹی اس نے کہیں سے اٹھا لی اور اس نے دیکھا تھا کہ جہاں جہاں وہ گھوڑا چلتا تھا تو خشک مٹی پر بھی ہری ہری گھاس اگاتی تھی۔ ظاہر ہے اس پر اللہ کا ایک فرشتہ سوار تھا۔ جبریل علیہ السلام کو بھی قرآن میں رسول کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں مریم علیہ السلام کا حوالے کا وہ ذکر ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ رسول بھائی مانا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی آسمانوں سے زمین کی جانب بھیجا۔ تو ظاہر ہے یہ ان کا ایک معجزہ کہلائے گا کہ جب وہ آپ آئے اور جہاں جہاں سے ان کی وہ سواری گزر رہی تھی تو سموں سے سبزہ اور ہریالی جو ہے وہ اگ رہی تھی۔ تو سامری جادوگر جو ہے اسرائیلیات میں بھی یہ بہت ساری روایت مختلف انداز سے ہیں، میں ہمارے مسلمانوں نے جو روایت دیکھی مفسرین متقدمین نے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے وہاں سے اس نے مٹی اٹھا لی اور ایک بچڑا اس نے تیار کیا، وہاں کئی ہیرے جواہرات سے، سونا بھی اس کا اس میں موجود ہے۔ تو اس کے اندر اس نے وہ مٹی ڈالی تو وہ بولنا شروع ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ رب ہے، موسیٰ جس رب کی بات کرتا ہے وہ کدھر رب ہے؟ نہ وہ نظر آتا ہے نہ وہ ہم سے بات کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ظاہر وہاں موجود نہیں تھے، آپ نے انہیں بڑا سمجھایا ہارون علیہ السلام نے قوم کو، لیکن قوم آپ کی اس نرم مزاجی سے انہوں نے اس کو اس انداز میں نہ لیا اور ایک پوری قوم کا حصہ جو ہے وہ سامری جادوگر کے اس بنائے ہوئے بچڑے کی عبادت کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام خیر واپس آئے اور آپ نے ان کی داڑھی کو پکڑا اور ذرا سختی کی، آپ نے تو اللہ تحفظ بلحیتی، میرے بھائی میری داڑھی کو مت پکڑو، یہ میں نے تو ان کو بڑی تبلیغ کی لیکن قوم نے میری ایک نہیں سنی۔ یہ پورا واقعہ پہلے ہم سن چکے ہیں، آپ کو میں بیان کر چکا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین رسولوں میں سے، اور تاریخ دمشق انشاءاللہ کل کے درس میں یہ بات ہم کریں گے۔ ابن عساکر اور بدایہ و نہایہ نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ یہ رسولوں کی جو ترتیب ہے
جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی بنایا، ان میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کس نمبر پہ آتے ہیں اور کس موقع پر اللہ نے آپ کو یہ نبوت دی؟ دوسرا اہم پہلو، قرآن نے فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ کا سلام ہو، سلامتی ہو جناب موسیٰ علیہ السلام پر اور جناب ہارون علیہ السلام پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر سلام بھیجا ہے، قابل توجہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر سلام بھیجا ہے۔ اب بتائیے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اور ہارون علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان پر سلام بھیج رہا ہے، بتائیے جو ان کا بھی امام ہوگا، جو امام الانبیاء ہوگا، جو امام الرسول ہوگا، جو ان کا بھی سردار ہوگا، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر اللہ کی طرح سلام بھیجتا ہے۔ اور اس پر سلام بھیجنا جب اللہ کو پسند ہے تو بتائیے بندوں کو وہ پسند کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جو چیز آپ کے اور میرے رب کو پسند ہے اور پھر رب کے ساتھ ملائکہ کو بھی پسند ہے، قرآن نے اس کی بھی وضاحت فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، وہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ہمارے نبی پر صلوات بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ لہذا یہاں سے میں ایک بات یہ عرض کروں، قرآن میں ہمیں درود ابراہیمی میں جو کہ صلاۃ ہے، سلام نہیں ہے۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس میں صلاۃ ہے، سلام نہیں ہے۔ اللہم صلی علی، سلام کا لفظ نہیں آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہیں سلام کا لفظ آیا نہیں آیا۔ لہذا یہاں صلوات تو ہے، صلاۃ تو ہے، لیکن سلام نہیں ہے، اس لیے اللہ نے سلام کو بھی نماز میں رکھا۔ کیا پڑھتے ہیں اس سے پہلے؟ السلام علیکا ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو نماز مکمل کب ہوئی؟ جب صلاۃ بھی پڑھی گئی اور سلام بھی پڑھا گیا۔ جو قرآن میں ہمیں حکم ہے وہ صرف صلاۃ کا نہیں ہے، وہ سلام کا بھی ساتھ ہے۔ تو لہذا اس کے لیے آسان ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ہمیں روایات پہنچی، مفسرین، علماء، فقہاء، محدثین سے پہنچی، جو ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں پوری آیت پہ عمل ہو گیا، صلاۃ بھی آ گیا اور سلام بھی آ گیا۔ یہ اس بنیاد پہ یہ بات میں عرض کروں کہ صرف درود ابراہیمی، کئی لوگ پوچھتے کہ جی وہ درود ابراہیمی میں وہ، میں نے کہا نہیں، درود ابراہیمی پر پورا عمل نہیں ہوتا۔ اگلا سوال کیا آتا ہے پھر نماز میں کیوں ہے درود ابراہیمی؟ تو میں نے کہا نماز میں اس لیے ہے کہ درود ہے، التحیات میں سلام ہے، وہاں پہ صلاۃ نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں کہ جناب صلاۃ نہ پڑھنے کیونکہ التحیات میں نہیں ہے، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ صلاۃ پہ تو سارے متفق ہیں، مسئلہ آگے آتا ہے سلام پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے التحیات میں سلام کو رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ السلام علیک۔ اب اگلی بات جو ہوتی ہے، ہم جس جانب میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے جناب آپ کی ہم یہ بات بھی تسلیم کر لیتے ہیں، صلاۃ بھی پڑھ لیتے ہیں، سلام بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، ٹھیک ہے جناب صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ فریق مخالف یہ کہتے ہیں، لیکن آپ یہ جو آگے کہتے ہیں نا، یہاں تک وہ کہتے ہیں ہمیں اتفاق ہے، الصلاۃ والسلام، یہ جو آپ علیکا کہتے ہیں نا، یہ ہمیں جو کاف ہے ہمیں اس سے مسئلہ ہے۔ آپ یوں کہہ لیں الصلاۃ والسلام علیہ نبی اللہ، اور وہ پڑھتے بھی ہیں، کہتے ہیں جناب ہمیں آپ کے لفظ کاف سے اختلاف ہے، اور لفظ جو درمیان میں آپ یا کا ڈال دیتے ہیں ہمیں اس سے بھی اختلاف ہے۔
کہ جی اس کی وجہ بھی آپ فرما دیجئے۔ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ کاف ضمیر جو ہوتی ہے عربی زبان میں یہ اس کے لیے ہوتی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہوتا۔ میں آسان سے بتا دوں، اگر آپ نے کسی کی بات کرنی جو اس محفل میں نہیں بیٹھا تو میں اسے کہوں گا قد قلت ہو، کہ میں نے جی فلاں آدمی سے یہ کہا، ہو کہوں گا، ہو ضمیر غائب کے لیے ہوتی جو موجود نہیں ہوتا، ایبسنس کے لیے ہوتی۔ اور اگر یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا میں نے یہ کہنا ہو کہ جی میں نے آپ سے یہ بات کی ہے تو میں کہوں گا قد قلت کا، کاف ضمیر ہوگا کہ میں نے بیٹا آپ سے میں نے یہ بات کی ہے۔ تو کاف ضمیر کس کے لیے ہوتی ہے؟ حاضر کے لیے، جو موجود ہو اور آپ کے روبرو ہو۔ وہ کہتے ہیں جناب حضور صاحب روبرو نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو تم کہتے ہو کا اور یا بھی اسی کے لیے آتی ہے، تو تم اس طرح کہہ لیا کرو الصلاۃ والسلام علیہ نبی اللہ، اس نبی پر جو اللہ کا نبی رسول ہے اس پر صلاۃ بھی ہو سلام بھی ہو، میں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، مساجد میں بھی لکھوا لیتے ہیں، چلیں اتفاق کی راہ نکالتے ہیں درمیان سے۔ تو میں نے کہا آئیے جناب، سب سے پہلے مساجد میں جو ایک نہیں سارے پڑھتے ہیں اور آپ بھی اپنی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں اپنی مسجدوں میں نمازوں میں وہی باہر لکھوا دیں، وہی آپ پڑھ لیں۔ آپ تو خود پڑھتے ہیں السلام علیکہ، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سارے پڑھتے ہیں السلام۔ یہ تو سارے ہمارے فرقوں کی ایک ہی نماز ہے نا جی، طریقہ جو بھی ہو، طریقہ جو سنت رسول کو سارے طریقوں میں ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے، ہمیں طریقوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاتھ کوئی باندھ کے پڑھتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی جس طرح پڑھتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سارے ثابت ہیں، ہمارے بزرگوں نے بھی کہا، ہمیں اس پہ اختلاف نہیں ہے۔ ہمیں اختلاف ہے صرف عقیدے پر، بس ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے، ہمیں اختلاف ہے عقیدے پر۔ اب عقیدہ کیا جناب؟ جب آپ وہاں پڑھتے ہیں اتحیات میں السلام علیکہ، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، بڑے مدلل یہ اور مضبوط یہ دلائل ہیں، ان کا جواب کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکہ، اچھا مزے کی بات، سبحان اللہ، کاف آ گیا، حاضر بھی آ گئی، اللہ نے ایک اور بھی آگے کر دی بات، ہمارے یہاں کا ہمیں ایک اور آسرا مل گیا۔ اللہ نے فرمایا ایھا النبی۔ اچھا ایو کس کے لیے ہوتا ہے؟ ایو اس کے لیے ہوتا ہے جو بالکل آپ کے سامنے روبرو آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اہل عرب اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ایو، ایو الرجل، او میرے بھائی، او آدمی، ایو اخی، او میرے بھائی۔ عرب ہم آج بھی جملہ بولتے ہیں، آپ جائیں مکہ میں، مدینہ شریف میں، جہاں جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے عرب کنٹریز میں، اللہ نے کاف بھی استعمال کر دیا اور ایو بھی استعمال کر دیا۔ اب ہماری بات کاف والی بھی پوری ہو گئی اور یا والی بھی پوری ہو گئی، ہم نے بھی دو حاضر کے صیغے وہاں پہ لائے ہیں، اللہ یہاں بھی دو لایا۔ تو جو نماز میں ظاہر ہے، نماز میں جھوٹ تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے ساری نمازیں ہر بندہ مدینے میں تو نہیں پڑھتا کہ مسجد نبی میں بیٹھا ہو تو سامنے مواجہ شریف جناب ان کا ذکر ہے، نہیں، کوئی پاکستان میں نماز پڑھتا ہے، کوئی ہندوستان میں پڑھتا ہے، کوئی جناب افغانستان میں پڑھتا ہے، کوئی شرق میں، کوئی غرب میں، کوئی جناب دنیا کے 7 سمندر پار نمازیں پڑھتا ہے۔ کیا ہمارے اتحیات میں اور جو حرم کے اندر نمازی نماز پڑھتا ہے اس کے اتحیات میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی ہے؟ ایک ہی اتحیات ہے نا، سارے یہی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر سلام ہو اے میرے نبی، آپ پر سلام ہو اے میرے نبی۔ گویا جب نماز پڑھتے ہیں تو سرکار وہاں پر حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ علیکہ آ گیا حاضر کے لیے اور ایو آ گیا ناظر کے لیے، جو موجود بھی ہے اور آپ کو دیکھ بھی رہا ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ تو اللہ نے طریقہ اور پریکٹس ہمیں دن میں 5 مرتبہ نمازوں میں سکھا دیا۔ ہاں اب کسی کو اس سے مسئلہ ہے وہ نہیں سمجھتا تو وہ اپنی آنکھ کا یا اپنے عقیدے کا معاملہ ہے وہ اس کو درست کرا لے، ہمیں کسی کو منوانا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، ہمارے رب نے ہمارے اوپر منوانا فرض نہیں رکھا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو حقائق ہیں، جو سچ ہے، اس کو بڑے واضح انداز میں دلائل کے ساتھ لوگوں کو پیش کر دیں۔ جو اس کو قبول کر لے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں قبول ہو جائے گا، جو قبول نہیں کرے گا تو اس کا معاملہ اور رب کا معاملہ ہے۔ ہمیں دلائل اور براہین سے اس بات کو پیش کر دیں۔ اور آپ سے میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں، آپ میرے آپ کو اپنی باتوں اور عقیدے کے پورے دلائل یاد ہونے چاہیے۔
یہ آپ سے میں باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ جہاں کھڑے ہوں، جہاں بیٹھے ہوں، آپ کو اپنا عقیدہ مضبوطی سے یاد ہو کہ اگر جناب میرا مسلمان بھائی یہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں کیوں کہتا ہوں۔ یہ دلائل جو براہین سارے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، جتنی کی بات ہو وہ یاد کر لیے کریں، اور زیادہ الجھنا نہیں ہے۔ کوئی بات کرے اسے جناب پکڑ کے میرے پاس لے آئیں یا مجھے لے چلیں اس کے پاس، دو ہی چیزیں ہیں، خود نہیں الجھیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کے پاس وہ دلائل نہیں ہوتے، تو کہیں وہ نہ ہو کہ وہ اپنے دلائل سے آپ کی سچی بات کو وہ اپنے تیز انداز میں قابو کر لے، اور آپ کے دل میں بھی خلش پیدا ہو جائے، جو وہاں لوگ کھڑے ہیں ان کے دل میں خلش پیدا ہو جائے۔ تو اس بنیاد پر پھر علماء سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا گیا، آئیے بات ہم کر رہے ہیں سلام کی۔ اللہ نے اپنے رسول پر بھی سلام بھیجا، اپنے رسول پر بھی صلوات بھیجی، اور سابقہ نبیوں رسولوں پر بھی اللہ نے سلام بھیجا۔ یہ قرآن نے بتا دیا۔ آگے ارشاد فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا جو محسنین ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے دین سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے پیغام کو لوگوں کے دلوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، فرمایا ان کو بدلہ ہم دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انا ہم کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المومنین، بے شک دونوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وہ ہمارے بندوں میں سے، ایمان والوں میں سے تھے، ہمارے بندوں میں سے تھے۔ گویا یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، آپ بھی اس عقیدے کو یاد رکھیے۔ اللہ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ سارے عظیم ترین بشر بھی تھے، عظیم ترین اللہ کے نور بھی تھے۔ اللہ نے انہیں یہ دونوں صفات عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک اور عظیم ترین ایک نفوس قدسیہ میں سے ایک اللہ کے رسول ہے، ان کا تذکرہ ہوگا، اس پہ کل بات